تو پہلی مرتبہ دنیا میں جن کے نام رکھے گئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ حاضرین، لکھا جاتا ہے طبقات کبریٰ میں یہ روایت ہے کہ بڑی مشہور روایت ہے، امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ کی طرف جا رہے تھے، راستے میں ایک مقام پر ایک شخص آئے، ان کا نام عبداللہ ابن مطیع تھا۔ وہ حاضر خدمت ہوئے اور کہنے لگے کہ حضرت آپ کوفہ جا رہے ہیں، میری گزارش ہے کہ آپ کوفہ نہ جائیں، کیونکہ کوفہ والوں نے آپ کے والد کو دھوکہ دیا، وہ آپ کے ساتھ بھی دھوکے کا معاملہ کریں گے۔ تو امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے کوفہ جانا ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، حضور نے مجھے فرمایا ہے، وہاں جانا ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا حضرت آپ کا اختیار ہے، آپ جائیں نہ جائیں، لیکن مجھ پر ایک کرم کرتے جائیے کہ میرا ایک باغ ہے، اس باغ میں کھجور ہے اور کھجور کے درخت ہے، وہاں پر کنواں تو میں نے بنایا ہے، بولی تو میں نے بنائی ہے، مگر اس کا پانی نہیں آ رہا ہے، سوکھا ہوا کنواں ہے، تھوڑا تھوڑا پانی ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ پانی لے کر آؤ۔ اس میں سے جتنا پانی ہے تھوڑا برتن میں لایا گیا، تو امام عالی مقام نے اس پانی کو اپنے منہ میں لے کر پھر برتن میں کلی فرما دی اور فرمایا کہ یہ پانی لے جا کر اس کنویں میں ڈال دو۔ تو جیسے کنویں میں وہ پانی ڈالا گیا، حضرت ابن مطیع عبداللہ ابن مطیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا اسی وقت کنویں میں پانی کے چشمے پھوٹے، پانی ابلنے لگا، اتنا ابلا، اتنا آیا کہ کنویں کے کنارے سے نکل کر بہنے لگا، اور میں نے وہ پانی پی کر دیکھا تو نہایت میٹھا ٹھنڈا پانی تھا۔ اب آپ غور کیجئے کہ اب یہ جو کہا جاتا ہے امام حسین کے لیے، اہل بیت کرام کے لیے میدان کربلا میں پانی روک دیا گیا، دریا کا پانی روک دیا گیا، ان کے حلق میں تیر مارا گیا، واقعی اپنی جگہ سب درست ہے، مگر اہل بیت کرام کے نہ بڑوں کو پانی کی ضرورت تھی، نہ ان کے بچوں کو اس دریا کی ضرورت تھی۔ وہ اگر چاہتے تو زمین پر ٹھوکر مار کر پانی کے چشمے نکال لیتے، یا دریائے فرات کو حکم دیتے تو وہ اپنا رخ بدل کر ان کے خیموں کی طرف آ جاتا، اتنا اختیار تھا اہل بیت کے پاس۔ مگر چونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ راضی تھا کہ امام حسین شہید ہوں، پانی پیئیں گے تو شہید کیسے ہوں گے، کھانا کھائیں گے تو شہید کیسے ہوں گے، 3 دن بھوکے پیاسے رہ کر امام حسین نے 1200 دشمنوں کو جہنم رسید کیا، اکیلے تنہا۔ تو اگر کھا لیے ہوتے، پی لیے ہوتے، 12,000 یزیدیوں میں کوئی ایک بھی باقی نہ رہتا۔ امام عالی مقام کی قوت اور طاقت تو یہ ہے، 12,000 یزیدی ایک طرف، دنیا بھر کے دشمن بھی کیوں نہ آ جائے، ان کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا تھا۔ ایسی طاقت اور قوت تھی، کیوں تھی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے میرے حسین کو میری طاقت اور میری بہادری دے دی۔ اللہ کے نبی کی بہادری جن کو ملی ہے وہ شکست کھا سکتے ہیں؟ نہیں کھا سکتے۔ پھر شہادت کیوں ہوئی؟ امام حسین نے چاہا کہ شہادت ہو، اس لیے آپ کی شہادت ہوئی۔ اور کیوں چاہتے تھے؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی چاہتے تھے حسین شہید ہوں، اور اللہ چاہتا تھا کہ امام حسین شہید ہوں، اس وجہ سے آپ نے شہادت کو قبول کیا۔ اب یہ واقعے کو جو ہے مجبوری کے طور پہ بیان کرنا، ظلم کے طور پہ بیان کرنا، وہ کرنے والے ظالم تھے اپنی جگہ، مگر اہل بیت کرام مجبور نہیں تھے، اہل بیت کرام لاچار نہیں تھے، وہ طاقت اور قوت اختیار رکھنے والی شخصیتیں تھیں۔ بہرحال حاضرین کرام، حضرت امام عالی مقام کی کرامت کا یہ جو واقعہ ہے الطبقات الکبریٰ ابن سعد میں بیان کیا گیا ہے۔